وہ چھت پر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی جس پر کالے بادلوں کی چھت بنی تھی۔ بادل برسنے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ وہ مڑی اور جلدی جلدی رسی پر کپڑے اتار کر سیڑھیاں اترتے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی کہ تبھی سلمیٰ مامی کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ آپ کیوں میرے بیٹے کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں؟ وہ اگر اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو آپ مان کیوں نہیں جاتے؟ آخر کب تک میں اپنے بچے کی دوری برداشت کرتی رہوں گی؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھیں۔ دروازے کے باہر کھڑی وہ ان کی آواز صاف سن سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی اندر کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اسے ایک دم غصہ آنے لگا۔ ایک عورت ہو کر وہ دوسری عورت کا گھر خراب کرنے کی بات کر رہی تھی۔ اوہو، ابھی اگر ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہوتی تو رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لینا تھا، مگر یہاں بیٹا ہے، اس کی خوشیاں زیادہ عزیز ہیں۔ وہ تلخی سے سوچنے لگی، تبھی ماموں جان کی آواز بھی کانوں میں پڑی۔ تم جانتی ہو ہم اس کا نکاح ماجبین کے ساتھ کرا چکے ہیں اور ہم نے اسے باہر صرف 2 سال کے لیے بھیجا تھا کیونکہ جناب تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہاں جاب کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ 8 سال گزر گئے پر وہ لوٹ کر نہ آیا۔ کیا منہ دکھاؤں گا اپنی محروم بہن کو کہ اس کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ وہ افسوس سے سلمیٰ بیگم کو دیکھتے ہوئے بولے، آپ کو بس اپنی محروم بہن اور اس کی بیٹی کی پرواہ ہے، اپنے زندہ بیٹے کی نہیں۔ وہ اب چلا رہی تھی۔ کمرے میں بیٹھے صدیق صاحب افسوس سے اپنی بیوی کو دیکھتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور وہ جو باہر کھڑی باتیں سن رہی تھی، قدموں کی آواز سنتے ہی اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا اپنے بال جیل سے سیٹ کرتا آفس کی تیاری کر رہا تھا۔ دراز قد، ورزشی جسم، کالے بال، گوری رنگت اور اوپر سے اس کی کانچ کی طرح چمکتی ہری آنکھیں، ایک دنیا اس کی دیوانی تھی۔ مگر وہ مغرور شخص ایک نظر بھی کسی پر ڈالنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ ہاتھ میں گھڑی باندھتا کمرے سے نکلا ہی تھا، جب ہاتھ میں کپڑے لیے وہ اپنے ہی دھن میں سیڑھیاں اترتی اس سے ٹکرائی۔ ممکن تھا وہ زمین بوس ہو جاتی، مگر 2 مضبوط ہاتھوں نے اسے گرنے سے پہلے ہی تھام لیا۔ کپڑے ہاتھ سے نیچے گر چکے تھے۔ وہ چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کرتی سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے اسے مضبوطی سے تھاما تھا۔ چہرے پر الجھن واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی، مگر یہ الجھن اس لڑکی کے ٹکرانے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس لڑکی کی آنکھوں میں تیرتی نمی کی وجہ سے تھی۔ وہ خود کو سنبھالتی کپڑے اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ گھر کے سب بڑے ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ وہ بھی سیڑھیاں اترتا سیدھا ڈائننگ ٹیبل کی طرف آیا اور کرسی کو پیچھے کرتا اس پر بیٹھ گیا۔ ایک نظر سامنے رکھی خالی کرسی پر ڈالی جو کسی کی غیر موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ سوچ ہی رہا تھا جب ماں کی آواز کانوں میں پڑی، بیٹا اعظم کب سے انتظار کر رہی ہیں تمہارا، اور تم اب آ رہے ہو۔ اگر آج ناشتہ ادھورا چھوڑ کر گئے تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ علامہ بیگم اس سے گھورتی ہوئی بولی، اچھا امی جان، پورا ناشتہ ختم کروں گا، آپ ناراض نہ ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتا ناشتہ کرنے لگا، نظر بار بار سامنے رکھی کرسی کی طرف اٹھتی جسے شاید آج خالی ہی رہنا تھا۔ پر صدیق صاحب جو مرکزی نشست پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مناب، جاؤ جا کے ماجبین کو بلا کے لاؤ۔ ماجبین کا ذکر سنتے ہی سلمیٰ بیگم کا منہ تک کڑوا ہو گیا۔ جی بابا سائیں، مناب سر ہلاتے ہوئے کرسی چھوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کپڑے الماری میں رکھ کر اب اپنے یونی جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ جلدی جلدی ساری کتابیں بیگ میں رکھتی
کمرے سے نکل ہی رہی تھی جب مناب کمرے میں آئی۔ ماں جبین چلو آکے ناشتہ کر لو، بابا سائیں تمہیں بلا رہے ہیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے آپی۔ سلمیٰ مامی کی باتوں کا اثر ابھی تک اترا نہیں تھا، اس لیے ناشتے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ کیا بات ہوئی، کمزور ہو جاؤ گی، چلو چل کر ناشتہ کرو، پھر یوں نہیں جانا۔ مناب اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے کھینچتے ہوئے لے گئی، وہ بھی ہار مانتی اس کے ساتھ چل پڑی۔ سیڑھیاں اتر کر ناشتے کی ٹیبل کی طرف آتے اس نے سب کو ایک ساتھ سلام کیا۔ ماں جبین کو دیکھتے ہی سلمیٰ بیگم کا منہ بن گیا۔ وہ ان کو اگنور کرتی اذان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کو دیکھتے ہی اذان بھی سکون سے ناشتہ کرنے لگا۔ پہلے والی بے چینی اس کے آتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ناشتے میں صرف جوس کا گلاس پی کر وہ اٹھ گئی۔ سب کو سلام کرتی وہ شاہ بی بی کے کمرے میں چلی گئی۔ ان سے دعا سلام کے بعد وہ بیگ کندھے پر لٹکائے باہر نکل گئی تھی۔ اذان بھی اٹھ کھڑا ہوا، ملازم سے بریف کیس منگوا کر وہ بھی سلام کرتا باہر نکل گیا۔ مگر باہر نکل کر وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دی، شاید چلی گئی۔ خود کلامی کرتا وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اپنی سوچوں میں گم وہ کہیں اور ہی کھو گیا تھا۔ جب بہو کی آواز پر ایک دم اپنی سوچ سے باہر آیا، چہرہ بائیں طرف موڑا تو ماں جبین تھی، جو پچھلی نشست سے آگے کو جھکے اس کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ پاگل لڑکی، ڈرا دیا، اور یہ آپ گاڑی میں پہلے کیسے آئیں؟ اعظم نے گھونتے ہوئے پوچھا۔ ماں جبین نے مسکراتے ہوئے دوسری چابی اس کی نظروں کے سامنے لہرا دی۔ اعظم بھی نفی میں سر ہلاتا مسکرانے لگا۔ چلو اب آگے آ کر بیٹھو، اس نے کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ ماں جبین بھی ٹھیک ہے کہتے آگے آ گئی۔ کمرے میں صرف سائیڈ لیمپ روشن تھے، جس کی روشنی میں وہ بیڈ پر لیپ ٹاپ آن کیے بیٹھا تھا، بال ماتھے پر گرائے، گہری ہری آنکھیں اسکرین پر جمائے وہ کام میں مصروف تھا۔ ہاتھ تیزی سے لیپ ٹاپ پر حرکت کر رہے تھے۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی کا راج تھا، جسے اس کے موبائل کی رنگ ٹون نے توڑا۔ اس نے سائیڈ ٹیبل پر رکھا موبائل فون اٹھایا تو اسکرین پر نظر آتے امی جان الفاظ جگمگا رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس لے کر موبائل فون کان سے لگایا۔ ہیلو اسامہ میرے بچے، اپنی ماں پر تجھے رحم کیوں نہیں آتا؟ دیکھو گھر آ جاؤ میرے بیٹے، اپنی ماں کو سزا مت دو۔ اس کے ہیلو کہتے ہی سلمیٰ بیگم کی روتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ امی جان، آپ بابا سائیں کو کیوں نہیں سمجھاتی کہ وہ اپنی ضد چھوڑ دیں؟ میرا اور اس لڑکی کا کوئی جوڑ نہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں۔ میں گھر واپس تب ہی آؤں گا جب آپ مجھے اس زبردستی کے رشتے سے آزاد کرنے پر راضی ہوں گے اور مجھے میری مرضی سے شادی کرنے کی اجازت دیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے فون کٹ کر دیا۔ آنکھوں کے سامنے اپنوں کے ہنستے مسکراتے چہرے نظر آنے لگے۔ ایسا نہیں تھا اپنوں کی یاد اسے ستائی نہیں تھی، بس اس انچاہے رشتے نے سب سے دور کر دیا تھا۔